میرا خیال ہے کہ یہ کچھ 2010-11 کی بات ہے کہ جب ایام فاطمیہ کا ایک مخصوص پروگرام، جس میں میر حسن میر صاحب، جس میں شاہد بلتستانی صاحب اور استاد شہید سبت جعفر صاحب، ان لوگوں کے تعاون سے اور ان لوگوں کی ہمت سے یہ کام شروع ہوا تھا المقدسہ میں۔ اور یہ پہلا ہی دور تھا کہ جب یہ سلسلہ آغاز ہوا تھا، اور میں اس میں شرکت کے لیے گیا تھا اس پروگرام میں۔ تو استاد کے ہی ایک شاگرد ایمن رضوی صاحب، جو پہلے یو ایس میں رہا کرتے تھے اور ابھی اس وقت قم میں ہے، تو انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کرایا تھا۔ تو مجھے اس بارے میں علم نہیں تھا کہ ان کے والد صاحب جو ہے وہ 70s میں شارجہ میں رہا کرتے تھے، اور وہاں چونکہ میرے دادا مرحوم جو ہے وہاں امام جماعت کی حیثیت سے اور وہاں پہ ریزیڈنٹ عالم کی حیثیت سے تھے، تو وہاں ان کے ساتھ جو ہے کافی ملنا جلنا اور کافی سابقہ رہا۔ پھر ایٹیز میں، ارلی ایٹیز میں علامہ وہاں سے شارجہ سے ابو ظبی منتقل ہو گئے، اور آخر عمر تک اپنے ابو ظبی میں رہے۔ تو انہوں نے بہت سارے واقعات بیان کیے، اور پھر میں جب یہاں بامبے آیا 2018 کے بعد سے، میں یہاں بامبے میں جب سے ہوں، تو یہاں چینل ون پہ میرے ساتھ جاوید زیدی صاحب رہتے ہیں۔ وہ انہی کے ریلیٹو بھی ہیں، کزن بھائی اللہ زاہد بھانجے لگتے تھے شہید جاوید زیدی انکل کے۔ تو ان سے بھی کافی ساری باتیں سننے کو ملی، اور کافی چیزیں میں نے دیکھی۔ خاص طور پر میں نے جو شہید کے شاگردوں میں جو چند باتیں میں نے دیکھی اور محسوس کی ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ان کے خصوصی شاگرد ہیں، جو دو چار لوگوں سے میری بالمشافہہ میری ملاقات ہوئی ہے قم میں خاص طور پہ، وہاں پہ میں نے یہ دیکھا کہ مرثیہ اور سلام پڑھنے کا جو انداز ہے، شہید نے مرثیہ خانی اور سوز خانی کو ایک حیات بخشی ہے۔ بے شک. یہ ایک ایسا سرمایہ تھا جو سوائے سب کانٹیننٹ کے کسی دوسرے جگہ پہ نہیں ملتا ہے۔ نہ سوز بے خانی شک. یا مرثیہ خانی آپ کو عرب میں ملے گی، نہ ایران میں ملے گی، نہ ترک میں ملے گی، جی. مومنین ہر جگہ ہے۔ لیکن یہ جو ثقافت ہے، یہ جو تہذیب ہے، یہ صرف اور صرف ہمارے سب کانٹیننٹ کی ہے، جہاں پر سوز خانی اور مرثیہ خانی ہوتی ہے۔ اس میں بھی مرثیہ میں جب ہم نام لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ میر انیس کا نام سر فہرست آتا ہے، لیکن وہ مرثیہ نویسی میں نام آتا ہے۔ مرثیہ خانی کس طریقے سے اس کو پڑھا جائے، یہ ایک ڈفرنٹ آرٹ ہے خود اپنے آپ میں، بے شک. جو تقریباً شاید کچھ حد تک جسے کہا جائے کہ وینٹیلیٹر پہ اور کوما میں تھی، جس کو بے شک. شہید نے اپنی ایک مخصوص انداز کے ساتھ اس کو دوبارہ سے حیات بخشی۔ اور اب جو ہے میں دیکھتا ہوں کہ دنیا کے ہر گوشے کنار میں آپ نے جن شاگردوں کی تربیت کی ہے، انہوں نے اس کو بے نحو احسن جو ہے وہ بالکل حیات بخش دیا ہے۔ اور اب جو ہے میں نے دیکھا، ایون جبکہ انڈیا میں اردو جو ہے باعث کے کہ ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہماری یوتھ کے درمیان میں اردو اتنی زیادہ بہت افسوس کے ساتھ رائج نہیں رہ گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں نے یہ دیکھا کہ شہید کے ایفرٹس کی وجہ سے، ان کی کاوشوں کی وجہ سے، ہمارے یہاں جو نوجوان ہیں، جو ابھی جسے کہا جائے کہ اب انجمنوں میں آگے آگے دکھائی دیتے ہیں، کہیں نوحہ خانی میں، کہیں مرثیہ خانی میں، تو انہوں نے بھی اسی طرز کو اور اسی لہجے کو اختیار کیا ہے جو شہید کا ایک مخصوص لہجہ تھا مرثیہ اور سلام پڑھنے کا۔ بے تو شک. وہ ایک ایسی شخصیت ہے، میں کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں جہاں تک میں نے دیکھا ہے، کہ ان کا اثر جو ہے وہ کسی مرض کو، کسی حدود کو، کسی سرحد کو نہیں جانتا ہے، بلکہ دنیا کے ہر گوشے تک ان کے یہ انداز، ان کا یہ طریقہ پہنچا ہے۔ یہ بہت کم لوگوں کو ایسا شرف حاصل ہوتا ہے کہ جن کی شخصیت، شخص ممکن ہے کسی ایک خاص ملک کا ہو، لیکن شخصیت ان کی واقعی عالمی ہے۔